بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج جو ہمارا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی ہے، وہاں سے ہم شروع کرنے والے ہیں، نبوت و رسالت کی چھاؤں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس وقت آپ کیا، کہاں تھے، کیسے تھے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو بھی ادھر کے لوگ تھے، مکہ کے جو بھی لوگ تھے، ان کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ مطلب ان کا جو بھی چلتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نبوت سے پہلے بھی انوالو نہیں رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ، ان کو لقب دیا تھا قریش کے لوگوں نے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ بہت زیادہ نرم خو تھے، آپ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، بہت زیادہ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ تو آپ کی مطلب اسی طرح سے ایک سادہ سی زندگی چل رہی تھی، ایسی ہی زندگی گزارتے گزارتے تقریباً 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی۔ اور اس دوران میں آپ بالکل ہی اپنی قوم کے ذہنی اور فکری اعتبار سے بہت دور ہو گئے۔ پھر آپ یہ کرنے لگے کہ ایک دم جب آدمی کا مائنڈ سیٹ نہیں ملتا ہے لوگوں کا، جب ایک دوسرے کے خیالات نہیں ملتے تو اپنے آپ ہی دوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ ایسا کرتے تھے کہ تھوڑا کھانا وغیرہ لے کر مکہ سے تقریباً 2 میل دور ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر غار ہیرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ غار ہیرا جو یہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا غار کی طرح، مطلب زمین کی طرف نہیں ہے بلکہ تھوڑا اوپر اٹھ کے ہے۔ تقریباً ایک چھوٹی سی جگہ ہے، 4 میٹر کی جگہ ہے اور 1.5 میٹر اس کی چوڑائی ہے۔ دیکھیے، آپ یہاں پہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا اوپر ہے، نیچے کی طرف نہیں ہے بلکہ اوپر کی طرف ہے، اور ایسے ایک چٹان جیسی جھکی ہوئی ہے۔ مکہ میں آنے والے لوگ اسی راستے سے ہو کے گزرا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوڑا کھانا ستو وغیرہ لے کر، پانی وغیرہ لے کر وہاں جا کر رک جایا کرتے تھے۔ پھر آپ کائنات میں غور و فکر کرتے تھے اور بہت زیادہ آپ سوچا کرتے تھے، تدبر کیا کرتے تھے۔ کیا سوچا کرتے تھے، کیا تدبر کرتے تھے؟ یہی کہ ہمارا وجود کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو سوال ہے نا کہ ہم اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں اور میرے اس وجود کا مقصد کیا ہے، میں یہاں آیا کس مقصد سے ہوں، اللہ نے مجھے اس زمین پہ بھیجا کیوں ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں بھی اپنے آپ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوالات اپنے آپ سے نہیں کریں گے تو پھر جو ہمارا مقصد ہے وہی پورا نہیں ہوگا نا۔ اللہ نے ہمیں یہاں پر زمین میں کیوں بھیجا ہے، کیوں اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ پھر اگر ہم یہ بات دیکھیں گے تو ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ فرشتے تو عبادت کر ہی رہے تھے، پھر انسانوں کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ تو دیکھیے، اللہ نے انسانوں کو بنایا اور اشرف المخلوقات میں سے بنایا، سب سے بہترین مخلوق بنایا، اور اس کے ساتھ میں اس کو ایک فری ول بھی دی، اس کو 2 راستے بتا دیے کہ تم اس راستے پہ چل کے مجھ تک پہنچ جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے، اور میں نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر، بہت بڑی، بہت خوبصورت جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور اگر تم نے یہ دوسرا والا راستہ اختیار کیا جو مجھ تک نہیں جاتا ہے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا کر بھیج دی۔ اب یہ ہمارے پاس ایک فری ول ہے، ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس میں سے ہم کون سا راستہ اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں، کہاں پر جاتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں یا راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے وجود پر غور و فکر کرتے تھے، اس کائنات کے دن اور رات پر غور و فکر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ آخر کار اس دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے؟ صرف اس لیے جیسے کہ یہ جو میرے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، میرے ساتھ والے جو لوگ ہیں، جس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، پوری گندگی میں لت پت ہو کے زندگیاں گزار رہے ہیں، ایسے ہی گزارتے گزارتے ایک دن مر جائیں گے اور اس کے آگے کچھ نہیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کی باتوں میں بہت زیادہ غور و فکر کر رہے تھے، بہت زیادہ سوچتے تھے، اور بہت زیادہ اپنے قوم سے اور لوگوں سے بہت بددل بھی ہو چکے تھے۔ تو وہ غار ہیرا میں جا کے بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ بہت لمبا لمبا ٹائم بیٹھ جاتے تھے، تقریباً ایک ایک مہینہ وہیں پر رک جاتے تھے۔ دیکھیے کتنا چھوٹا سا غار ہے، پہاڑ پہ ہے، کچھ بھی رستہ وستہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جایا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی جاتی تھی اور آس پاس ہی رہتی تھی، ان کے خیال رکھتی رہتی تھی، وہ ایک محبت کرنے والی بیوی تھی۔ جب بھی شوہر مطلب شوہر اگر دنیا سے کٹ کے بھی چلے گئے ہیں تو پیچھے پیچھے ساتھ میں ان کے چلی جایا کرتی تھی، اور ان کا آس پاس رہ کے خیال بھی رکھتی تھی۔ اور جو اگر وہاں سے کوئی اور کوئی راہگیر وغیرہ نکلتے تھے، کوئی پاس ہوتے تھے، تو ان کو بھی ان لوگ
اپنے کھانے میں سے تھوڑا کھانا بھی دیتے تھے اور ان کو دھیان بھی رکھتے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں رات گزر رہے تھے. اور دیکھیے یہ بھی ایک اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، جو لوگ اللہ کے کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستے بھی آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے اس کام کے لیے تیار کیا، ایک ایک گراؤنڈ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گراؤنڈ ان کے اندر بنا دیا. تو یہ ہوا کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی تھی. تو اس سے پہلے آپ ایک دم تنہائی پسند ہو گئے. ایک بار یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی. اور اس وقت یہ ہوا کہ مطلب کچھ ایسے آثار دکھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگے. تو اس میں سب سے پہلا یہ ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خواب نظر آتا تھا وہ ایک دم سچ ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھتے تھے بالکل ویسا کہ ویسا دوسرے دن ہو جایا کرتا تھا. تو یہ جو سب رہا خواب کا سچا ہو جانا اور ایک دم سچا ہو جانا، تقریباً 6 مہینے تک یہ کیفیت رہی. اور اس کے بعد میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سب مطلب یہ تنہائی پسندی ہو کے آپ کو 3 سال ہو چکے تھے. 3 سال سے آپ کا یہی معمول تقریباً چل رہا تھا. وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وہاں پر جبرائیل تشریف لے کر آئے. جبرائیل امین جو ہے فرشتوں میں سے میسنجر ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو لا کر سب سے پہلے آئے ان کے پاس میں. اس وقت تھوڑا ایسا تھا کہ جیسے رات کا وقت تھا اور جبرائیل آئے. اس کی روایت جو ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو روایت ہی پڑھ کے سنا دیتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب بہت وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وحی کی ابتدا ہوئی ہے آپ پر تو پہلے سچے خواب سے ہوئی. آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح میں ایک دم پورا صحیح ہو جایا کرتا تھا. آپ کو اس سے پہلے تنہائی محبوب ہو گئی تھی. آپ غار حرا میں اکیلے رہا کرتے تھے، کئی رات گھر تشریف نہیں لے کر آتے اور لگاتار وہاں پر عبادت میں مصروف رہتے تھے. اسی طرح سے ایک بار ہوا کہ وہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو اقرا. جو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے نا، اس سورہ کی 5 آیتیں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے نے ان سے کہا پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے دبایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا اور پھر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے مجھے واپس سے پکڑا اور بہت زور سے بھینچا، یہاں تک کہ میری پوری طاقت نچڑ گئی. مطلب اتنا زور سے بھینچا کہ میرے اندر طاقت ہی نہیں رہی. پھر اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھینچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو تمہارا رب نہایت کریم ہے. یہ آیتیں یہاں پر نازل ہوئی اور کہا کہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار یہ اصرار کرتے رہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن فرشتے نے بار بار تیسری بار اصرار کیا اور پھر یہ آیتیں آئی. جب اس طرح سے یہ آیتیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور ایک دم گھبرائے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے چادر اڑا دی. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مطلب کنسول کیا، ان کو چادر اڑائی، ان کو اچھے سے رکھا اور پھر ان کو بولا کہ آپ دھیرے دھیرے ان کا رسول اللہ کا خوف ختم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے ایک غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات ہے، تنہائی ہے، اکیلے ہیں اور اچانک سے سامنے ایک آدمی آ جائے اور آ کر اس طرح سے کرے اور وہ بھی اتنا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا ماحول کریٹ ہو گیا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان کو بہت خطرہ ہو گیا ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ڈر گئے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نہیں، بخدا آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور جو بھی تکلیف میں ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں. اتنا سب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد میں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا
کہ ان کے ایک چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل. یہ جو تھے نا یہ جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے. یہ بھی ایک خدیجہ بہت نیک آدمی تھے اور وہ عیسائی اسی لیے ہو گئے تھے کہ ان کو بھی اپنے قوم کے جو یہ سارے رسم و رواج تھے ان کو بھی پسند نہیں آتے تھے. جب انہوں نے سنا کہ جو عیسائی لوگ ہیں ان کے پاس بھی ایک اللہ کی کتاب ہے اس طرح سے, تو انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا. اور وہ عبرانی لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے. یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ عبرانی پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے. یعنی بے شک اس کے اندر جو انجیل تھی اس کے اندر بہت سارا کرپشن ہو چکا تھا, لیکن پھر بھی یہ بات تھی کہ نبی ہیں اور ایک آئیڈیا تھا ان لوگوں کے پاس میں کہ کس طرح سے انبیاء آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. تو جب ورقہ بن نوفل کو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ ساری بات بتائی, اس وقت تک وہ نابینا بھی ہو چکے تھے, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے پراپرلی. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا, ان سے سوالات کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے, اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے گئے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا, تو ورقہ نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس سے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا. کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہارے پیچھے پڑ جائے گی اور تمہیں نکال باہر کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے باہر نکال دیں گے؟ مطلب آپ سب کو بہت حیرت ہوئی کہ جو لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, جہاں پہ 40 سال سے مجھے اتنی زیادہ عزت ملی ہے, وہ لوگ مجھے یہ پیغام دینے کے بعد نکال باہر کریں گے. تو ورقہ نے کہا, ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا ہے جیسا کہ تم لائے ہو تو ضرور دشمنی کی گئی. اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا. لیکن اس کے تھوڑے دن بعد ہی ورقہ انتقال ہو گیا ان کا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب یہ ہوا کہ تھوڑے ٹائم تک جب مطلب اس طرح سے وہی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ورقہ کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ, اس کے بعد میں وہی نہیں آئی. تھوڑا ایک آپ اللہ تعالیٰ نے ایک پوز کر دیا کہ وہی نہیں آ رہی تھی. اب وہی نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی بے ہوش ہو گئے, بے چین ہو گئے کہ بھئی کیوں وہی نہیں آ رہی ہے, کیوں ایک دم پریشان ہونے لگے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی ہے. اتنا پریشان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایسا لگنے لگا کہ کہیں مجھے کچھ غلط خیال تو نہیں آ گیا ہے, کہیں یہ بات ایسا تو نہیں ہے کہ میں کچھ اپنے وہ سوچ رہا ہوں. لیکن انہوں نے دیکھا تھا فرشتے کو سامنے, ایک دم سامنے تھے فرشتے, بات غلط بھی نہیں ہو سکتی. اتنا پریشان ہو گئے, اتنا پریشان ہو گئے کہ ایک اور بخاری کی ہی حدیث ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے کہ اور اتنا غمگین رہتے تھے کہ بار بار ان کو یہ خیال آتا تھا کہ میں پہاڑ پر جاؤں اور وہاں سے لڑک جاؤں. مطلب میں کیا کروں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے اور اسی وقت حضرت جبرائیل سامنے آ گئے. مطلب جبرائیل آئے تو پھر ان کو تسلی ہو جاتی. پھر ایسا ایک بار ایسا ہوتا رہا. آخر کار یہ ہوا کہ جب آپ جو آخری جو آیتیں ہیں اس کی, ہاں ایک بار اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر گئے کہ کیا کریں سوچتے ہوئے, اور سامنے جبرائیل آئی. تو وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی پیدائشی شکل میں دیکھا. اب حضرت جبرائیل آئے اور ان کو واپس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی کہ بے شک آپ ہی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو چنا ہے. اور پھر واپس سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے یہ جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ عبداللہ بن جابر جو ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے فرماتے ہیں ایک بار میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے. میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر کہا مجھے واپس مطلب چادر اڑا دو. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والی جو آیتیں ہیں وہ نازل فرمائی, اور اس کے بعد میں لگاتار پے در پے وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. اچھا دیکھیے میں آپ کو جو یہ جو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کو میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وحی ہوتا کیا ہے. وحی جو ہے اس کی کچھ قسمیں ہیں. وہی آپ کو پتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل کیے گیا وہ وہی ہے, اور خاص طور پہ جو قرآنی وحی ہے اس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس کی کچھ لوگوں نے جو علماء ہیں پہلے والے انہوں نے اس کو کسی طریقے سے کیٹیگرائز کیا ہے. اس میں علامہ ابن قیم جو ہیں انہوں نے بتایا کہ وہی 6 قسم کی ہوتی ہے. اب ہم جب آگے پڑھیں گے تو یہ 6 طریقے کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہوئی. سب سے پہلے وحی کی ایک قسم تو میں نے آپ کو بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح ایک دم صحیح ہو جاتا تھا، ایک دم ویسا کے ویسا ہو جاتا تھا. دوسرا وحی کا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا. اس کی مثال کہاں ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ روح القدوس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں؟ کہ میرے دل میں یہ بات پھونکی. تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے کہ فرشتے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈال دیتے تھے. تیسرا وحی کا طریقہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ آدمی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے. اس میں جو صحابہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی لوگ ہوتے تھے وہ فرشتوں کو دیکھتے تھے. یہ اس کی مثال کیا ہے؟ جو دیکھیے جو ایمان کی جو 6 قسموں کی جو پوری ڈیٹیل والی حدیث ہے وہ والی، اس حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ سارے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو آپ کو دین سکھانے آئے تھے، مطلب جو عام لوگ ہیں ان کو دین سکھانے آئے تھے. اس وقت سب نے جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھا. ایک اور اس کی مثال یہ ہے، جب سورہ مجادلہ نازل ہوئی تھی تب عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا نا کہ وہ فرشتے وہاں پر ہے. وہ والی بات بھی ہے. تو تیسری وحی یہ ہو گئی تیسری قسم. چوتھی قسم جو تھی وہ ایسی تھی کہ وحی آتی تھی تو ایسے ہلکی سی ایک بز ٹائپ کی ایک ساؤنڈ ہوتا تھا، اور یہ سب سے زیادہ سخت قسم تھی وحی کی. اس کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے وحی آتی تھی تو چاہے کتنی بھی سردی ہوتی تھی، اور ہم کو پتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں پر تو ایک دم ٹھنڈا رہتا ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹنی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی. ایک بار ایسے ہی وحی نازل ہوئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری ران کچل جائے گی، اتنا زیادہ وزن ہوتا تھا. پانچویں قسم یہ تھی کہ فرشتے اپنی پیدائشی شکل، یعنی جو فرشتوں کی پیدائشی شکل ہے، فرشتوں کی پیدائشی شکل کیسے؟ ان کے تھوڑے پر وغیرہ ہیں اور اس طرح سے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، تو ان کی پیدائشی شکل میں ان کو دیکھا، جس کا ذکر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ 2 بار ہی ہوا بس. اور پھر چھٹی جو وحی کی قسم ہے وہ معراج کی رات میں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے تھے، وہ آسمانوں پر. آپ کو یاد ہے نا معراج والی پوری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ ساری چھٹی قسم ہے وحی کی. ساتویں ایک اور قسم ہے، وہ کہاں پر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا فرشتے کے مخاطب کیا، لیکن پردے کے پیچھے سے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو مخاطب کیا، جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا، اور وہ بھی بات معراج والی حدیث میں ہی ہمیں ملتی ہے. تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ وحی کی 7 قسمیں ہو گئی. اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جو دوسری وحی تھی وہ تھی سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کی وحی تھی. وہ شیبہ آپ وہ والی آیتیں لگا دیں گے کیا؟ تو پہلی آیت اس کی جو تھی یا ایھا المدثر، اور اس کے اندر دیکھیے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جائیے، اور پھر اٹھ جائیے کس کام کے لیے اٹھ جائیے؟ وارننگ دینے کے لیے اٹھ جائیے. دیکھیے وارننگ جو ہے کس بات کی وارننگ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کام چل رہا ہے اس کے خطرناک انجام سے لوگوں کو ڈرا دو. تو سب سے پہلا کام اس میں یہ کیا کہ لوگوں کو تنبیہ دے دو، وارننگ دے دو، خبردار کر دو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب بند کر. پھر دوسری بات یہ بیان کر دو انہی آیتوں میں کہ اللہ کی کبریائی بیان کر دو. اللہ کی کبریائی مطلب کہ زمین اور آسمان ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں، اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے، اور اللہ چاہے تب اس کو سب کو بدل دے. پھر تیسرا حکم ان آیتوں میں یہ دیا کہ اپنے کپڑے صاف رکھو، مطلب گندگی سے پاک رکھو. دیکھیے یہ صرف کپڑوں کی پاکی یا گندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں
तमाम ज़ाहिरी और बातिनी पाकी के बारे में, बातिनी जो पाकी है उसके बारे में बात हो रही है कि हर तरीके से अपने आप को पाक कर लो, क्योंकि जो अब आपको जो मिशन दिया जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये जिम्मेदारी दी जा रही है, इसके बाद में आपकी नफ्स की सफाई, आपका जिस्म भी साफ होना चाहिए, आपका नफ्स, आपके ख्यालात, सारी चीजों को हटा दिया गया, गंदगी को हटाकर, और एकदम ऐसा जैसे कि इतना अच्छा आप हो कि सारे अच्छे दिल आपकी तरफ अपने आप माइल हो जाएं। फिर तीसरा इसके अंदर हुक्म दिया गया कि एहसान, ऐसा आगे वाली आयतें नहीं है, बस इतनी आयत है, एक दो तीन चार पाँच, हाँ ठीक है। तो फिर ये एक हुक्म दिया गया कि एहसान करो। एहसान की आखिरी मंजिल ये होती है कि किसी की और की किबरियाई और बड़ाई बाकी नहीं रहे, बल्कि सिर्फ अल्लाह ही की पाकी और बड़ाई रहे। फिर इस तरह से सब ये सारे हुक्म आप सल्लम को देकर खड़ा कर दिया गया। इसके बारे में इब्ने कय्यम ही कहते हैं कि जब ये हुक्म आया तो उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अगले 23 साल तक सो ही नहीं पाए। मतलब जब आप सल्लम को उठने का हुक्म दिया कि उठ जाओ, ए चादर ओढ़कर सोने वाले उठ जाओ, खड़े हो जाओ और लोगों को वार्निंग दे दो, तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सोए ही नहीं चैन से। और उसमें ये भी बता दिया गया, जो आखिरी आयतें हैं उसमें ये कहा गया कि और सब्र करो, वली रब्बी का फसबिर, और तुम सब्र करो, क्योंकि जब ये काम तुम करने खड़े होगे, जब अल्लाह का पैगाम लेकर आप उठेंगे, तो सारे लोग चारों तरफ से आपके ऊपर एक हमला कर देंगे, सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, यहाँ तक कि बाज लोग तो कत्ल भी कर दिए जाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है? सब्र करना है। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब अभी पहली वही में तो सिर्फ पढ़ने का हुक्म दिया था, ये सेकंड ही वही है, और उसके अंदर सारी बातें जो अपना आपका मिशन है उसको एक तरीके से समराइज करके बता दिया गया कि किस तरह से आगे के हालात होने वाले हैं और आपको क्या क्या करना है। अब देखिए इसके बाद में इसकी जो बाकी की आगे की आयत है उसके अंदर कुछ खास चीजों का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह की तौहीद पर कायम हो जाओ, अपने सारे मामलात को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दो और आखिरत पर ईमान लाओ। तस्किया नफ्स का एहतमाम करो। तस्किया नफ्स क्या होता है? नफ्स की पाकी करना, नफ्स को पाक करना, नफ्स में जो बुराइयां और खराबियां पैदा हो गई है उसको साफ करना। नफ्स की पाकी कैसे होती है? नफ्स की पाकी नहा लेने से हो जाती है? नहीं, बल्कि नफ्स की पाकी के लिए आपको बहुत सारी चीजों का, सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अल्लाह की किताब से जुड़ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा अभी कि इंशाल्लाह हम लोग रमजान से पहले एक रिवीजन की तरह कुरान कर लेंगे, या रमजान के बीच में ही शिवाना भी हमको तारीखें भी बताई है उसकी, तो उसको, ये सबसे अच्छा तरीका है तज़किया नफ्स का कि आप अपने आप को अल्लाह की किताब से जोड़ लें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के काम करें, फिर अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दें। अच्छा, ये जो बात थी, ये जो अब जो आगे का जो वाकया शुरू हो रहे हैं अब, मैंने आपको बताया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की गाइडलाइंस देके और इस तरह से अल्लाह ताला ने बता दिया कि आपको किस किस्म का काम सौंपा गया है और किस किस्म की जिम्मेदारियां आपको दी जा रही है और किस तरह से आपको करना है, तो उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार कोशिश करते रहे। अल्लाह सुभान बहुत ज्यादा हमको दुरूद और सलामती भेजनी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनके जरिए से अल्लाह ताला ने हमें भी उस गड्ढे में गिरने से बचा लिया। अब देखिए, जब ये पैगाम आ गया कि आप दावत दे दीजिए, आप लोगों को बुला लीजिए और ये सब गाइडलाइंस दे दीजिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावती दौर था उसकी शुरुआत हो गई। अब जो हमारे जो आप वसल्लम की जिंदगी का दावती जो अगले जो 23 साल हैं, उनको उलमाओं ने, और ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, उसकी दो तरीके से उसको बांट दिया है। सबसे पहला जो तरीका ये है कि मक्की जिंदगी, जो कि तकरीबन आपको पता है 13 साल है, और दूसरी जो है वो मदनी जिंदगी जो 10 साल है। 13 और 10 23 साल आप सल्लम की पूरी जिंदगी है।
تو اس میں بھی جو مکی زندگی ہے اس کو بھی 3 مرحلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلے تو مکی زندگی 13 سال اور پھر مدنی 10 سال، اور مکی کو بھی 3 میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ 3 سال کا مرحلہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ مطلب خاموشی سے انڈیویجل طور پہ دعوت کا کام کیا گیا، ایک ایک لوگوں کے ذریعے یا مطلب کچھ لوگوں کو بتایا گیا. پرائیویٹ دعوت تھا یہ. تو یہ 3 سال پرائیویٹ دعوت کا کام چلا. پھر اس کے بعد میں کھلم کھلا تبلیغ کا 4 سال، جو چوتھا سال نبوت کا ہے اس سے لے کر 10ویں سال تک کھلم کھلا دعوت کا کام چلا. اور اس کے بعد میں اگلے جو 3 سال ہے وہ مطلب کہ مکہ سے باہر بھی، جیسے آپ دیکھیں گے کہ جو حفصہ ہے، ادھر کی ہے ہجرت ہے، یا طائف کا سفر ہے، یا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ سارے آخری کے 3 سالوں میں ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ دعوت کے جو 3 سال ہیں اس کے بارے میں، جو پرائیویٹ دعوت ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آپ کو. دیکھیے جب یہ آپ کو پتا ہے کہ جو مکہ تھا وہ تمام جو ایک دینی مرکز ہی تھا، وہاں اللہ کا گھر تھا، سب کو یہ بات پتا تھی کہ یہاں اللہ کا گھر ہے. اور وہ لوگ ادھر کے مطلب کہ جو متولی تھے کعبہ کے، یہ لوگ ہی تھے. اور باقی جو بت تھے وہ بھی یہیں سے نکل نکل کے جا رہے تھے. مطلب سارے جو ایک دینی مرکز کی طرح یہ جگہ تھی. تو یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو عام طور پہ جہاں پر دور کہیں اگر وہ کام ہوتا، مکہ سے کہیں دور جگہ پر کام ہوتا، تو شاید اتنی مشکلیں پیش نہیں آتی جتنی یہاں پر مکہ میں رہ کر یہ کام کرنے سے پیش آئی. کیونکہ یہ آپ کو پتا یہ سینٹر تھا، دینی سینٹر تھا. تو ساری یہاں پر جب ہلچل پیدا ہوئی تو پورے عرب میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی، اور یہاں پر کام کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا. تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جیسے یہ تو فطری بات ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنے قریبی لوگ تھے، ان کے گھر والے تھے، سب سے پہلے ان سے بات کیا. تو عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خبر دی تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی انہوں نے اس بات کو مان لیا، اسی وقت انہوں نے اس بات کو مان لیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں جو ان کے جو مطلب بہت بہترین دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے، وہ کون تھے؟ آپ لوگوں نے، بہت لوگوں نے شاید اس کا جواب بھی دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو ان کو یہ بات بتائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. اس کے بعد میں حضرت زید بن حارث، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، لیکن انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دے دیا تھا. تو جو یہ زید بن حارث ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بار خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ غلام آئے تھے، انہوں نے ان کو خریدا اور رسول اللہ کو ہبہ کر دیا. لیکن جیسے ہی زید بن حارث کے چچا کو اور والد کو یہ بات پتا چلی کہ وہاں پر ہمارا بچہ ہے اور اس طرح سے ہوا ہے، تو وہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس بچے کو گھر لے کے جانا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بچے سے پوچھ لیجیے، اگر جانا چاہے تو لے جائیے آپ. تو حضرت جو زید تھے انہوں نے انکار کر دیا، گھر جانے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے. لیکن انہوں نے اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا. تو اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مکہ میں ایک طریقہ تھا کہ اپنا لے پالک بنا، مطلب اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے. لیکن بعد میں اسلام نے اس طریقے کو ختم کر دیا. تو حضرت زید نے اسلام قبول کر لیا. پھر اس کے بعد میں آپ کے چچے آپ کے گھر میں ہی حضرت علی، جو آپ کے چچیرے بھائی ابو طالب چچیرے بھائی تھے اور ابو طالب کے بیٹے تھے، یہ جو بچپن سے ہی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا کرتے تھے. اور ابھی یہ بچے ہی تھے. حضرت علی جب اسلام قبول کیا ہے، جب یہ ایک چھوٹے بچے تھے، تقریباً 7 یا 8 سال کے بچے تھے، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے پہلے ہی دن اسلام قبول کر لیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت زید، حضرت علی، ان لوگوں نے پہلے ہی دن اسلام کو قبول کر لیا. اس کے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ ایک بہت مطلب ان کا سوسائٹی میں بہت اچھا ایک امیج تھا. وہ بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت زیادہ مدد کرنے والے تھے، مطلب بہت اچھے تھے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے وہ.
تو ظاہر سی بات ہے دوست دوست تقریباً مطلب ملتی جلتی ان کی عادتیں ہوتی ہے دوستوں کی. تو حضرت ابو بکر بھی جو تھے وہ بہت نرم دل تھے اور بہت اس طرح سے اچھے انسان تھے. تو ان کے پاس بہت سارے لوگ آیا جایا کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک بزنس مین تھے. تو تجارت کے سلسلے میں بھی لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے. تو اس طرح سے جو آنے جانے والے, اٹھنے بیٹھنے والے, ملنے جلنے والے لوگ تھے, اور ان کو حضرت ابو بکر کو لگا کہ یہ مطلب کہ ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے بھی دعوت کا کام شروع کیا. اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اور یہ جو لوگ ہیں مطلب حضرت عثمان, حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ, یہ سارے لوگ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کون سے عشرہ مبشرہ مطلب؟ جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے چکے ہیں. تو ان سب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. پھر جو شروع میں اسلام لائے اس میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ ایک حبشی غلام تھے. اور اس کے بعد میں حضرت بلال کی ڈیٹیل ابھی میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن اس کے بعد میں حضرت بلال اور ابو عبیدہ بن جراح اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, پھر خباب بن ارت اور ارکم بن ارکم, عثمان بن مطعون, یہ بھی سارے لوگ تھے. بہت ساری ایک لسٹ ہے جس میں سعید بن زید, یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بن خطاب, یہ بھی اسلام قبول کر لیے. یعنی کہ ان جن لوگوں کے میں نے نام لیے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا شروع میں ہی ایک دم. ایک بار یہ ہوا, اور جب یہ جس طرح سے جیسے جیسے جن جن لوگوں کو یہ پیغام جا رہا تھا, لوگ اسلام قبول کر رہے تھے, تو ایسا ہوا کہ پوری طرح سے لوگوں کو پتا نہیں چلا, کیونکہ یہ پرائیویٹ دعوت کا کام ہو رہا تھا, تو لوگوں کو پوری طرح سے پتا نہیں چلا. لیکن ایک چو 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 ہونا چالو ہو گئی سب جگہ پہ. سب جگہ پہ اس کی خبر اور چرچا پھیل گیا کہ اس طرح کا پیغام لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے. اور بہت سارے لوگ اسلام بھی قبول کر رہے تھے. ایسا ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں تھوڑے تھوڑے ہر قبیلے میں سے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اور سورہ مدثر کے بعد میں لگاتار وہی نازل ہو رہی تھی, اور بہت چھوٹی چھوٹی سی آیتیں نازل ہوتی تھی, بہت ردمک ہوتی تھی وہ, لیکن اس کے الفاظ بہت زبردست ہوتے تھے جو کہ پورا دل پہ اثر کر دے. آپ دیکھیے اس اماں کے پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں کتنی اچھی لگتی ہے پڑھنے میں, لیکن اس کے اندر جہنم کا بھی ذکر ہے, اس کے اندر جنت کی بھی خوشخبری ہے, اس کے اندر عذاب بھی ہے, سبھی کچھ ہے. تو وہ ڈائریکٹ دل پہ لوگوں کے اثر کرتی تھی, اور بہت جلدی لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. پھر یہ ہوا کہ ایسا ہو گیا کہ ہر ایک کے پاس میں کہیں نہ کہیں اس بات کی خبر پہنچ گئی. اور یہ ہوا کہ جو پوری ایک سوسائٹی کے اندر ایک ہلچل مچ گئی, اور دو حصے ہو گئے. مطلب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگ ان کے مخالفین ہو گئے. اس میں ایک اور بات ہے کہ اسی دوران میں مطلب جیسے ہی لوگ مسلمان ہوئے, نماز کا بھی حکم آ گیا. پہلے نماز 5 وقت کا فرض نہیں تھی, جو اس کے بعد وہ معراج کے بعد میں 5 ٹائم اس کا ہوا ہے, لیکن 5 وقت نہیں تھی بلکہ 2 وقت ہی شاید نماز پڑھتے تھے. 2 وقت کون سے وقت میں؟ صبح کے وقت اور شام کے وقت نماز پڑھتے تھے. ایک دن یہ ہوا کہ حضرت آپ نماز کی فرضیت سے پہلے نماز پڑھتے تھے. اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ حضرت زید بن حارث کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شروع دور میں جب وہی آئی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا بھی سکھایا. وضو کرنا کیوں ہوتا ہے؟ نماز کے لیے وضو کرنا. تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ٹائم میں ہی وضو کرنا بھی سکھایا اور نماز پڑھنا بھی سکھایا. ایک بار یہ ہوا کہ مسلمان, کیونکہ ابھی مسلمانوں نے پورا کھل کے پورا اظہار نہیں کیا تھا, تو مسلمان نماز وغیرہ یہ جو سب عبادتیں کرتے تھے وہ چھپ چھپ کے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلا کعبہ کے پاس جا کر, حرم میں جا کر, وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے, لیکن باقی لوگ سب کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے, بلکہ گھاٹیوں میں اور پہاڑوں میں جا کر تھوڑا شہر سے ہٹ کے نماز پڑھتے تھے. ایک بار یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کو ابو طالب نے دیکھ لیا. تو ابو طالب نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا اس پر, ابو طالب نے کہا ہاں اس پر آپ قائم رہیں, برقرار رہیں. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنگن تو سب کو پہنچ گئی تھی, اور سب کے اندر یہ ہو رہا تھا. تو قریش نے سوچا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں,
یہ سب کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے پیغام دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تھوڑے دن بعد یہ سب کام بات بیٹھ جائے گی اور یہ جو سارا نیا نیا آ رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن ان کو یہ احساس بھی تھا کہ بولنے والا کون ہے. بولنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس بات کو مطلب جو ان کے اور بھی جو لوگ ہوں گے ان لوگوں نے بھی اس قسم کی کچھ باتیں کی ہوگی. قریش نے سمجھا یہ ویسی ہی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے تھے اسے صرف سن کر، ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکالا نہیں جا سکتا تھا. تو ان کو اس بات کی فکر بھی تھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بات پھیل جائے گی، اگر آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں تو یہ بات آگے خبر نکل ہی جائے گی. تو ان کے دل میں مطلب ایک کھٹکا پیدا ہو گیا. اور ان 3 سالوں میں یہ دعوت کا اور یہ انفرادی دعوت اور یہ جو پرائیویٹ دعوت چل رہی تھی، اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک پوری جماعت تو تیار ہو گئی جو کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والی بھی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں بھی کھڑی ہونے والی ہو گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 سال تھے، اس کے بعد میں جب چوتھا نبوت کا سال تھا، جب ایک ایک وحی آئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرا دیجئے، اپنے قریب والوں کو ڈرا دیجئے. سورہ شورا کی آیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام آیا اور کہ اپنے قریب والوں کو، قریب والے کون؟ تو سب سے قریب تو گھر والے ہی ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھ لیا کہ یہ میرے گھر والوں کے ہو، اب مجھے یہ بات، ابھی تک تو پرائیویٹ میرے اپنے سرکل میں ہو رہی تھی، اب مجھے یہ بات آگے بھی بولنی ہے. اور اسی آیتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کیا ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جیسے حالات تھے، جیسے چیلنجز تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ چیلنجز آئے. حضرت موسیٰ کے سامنے جس طرح سے فرعون نے ان قوم کو جو ایمان لانے والے تھے ان کو تکلیف دی، ان کی ایذا رسانی کی، اسی طرح سے قریش نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو صحابہ وغیرہ تھے ایمان لائے ان کو آپریس کیا. اس کے بعد میں جو جو حالات تھے وہ سارے ادھر بتائے گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آخر کار فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس سے نجات دے دی. تو یہ سارا کام بھی ہو جائے گا. ایک طرح سے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہمت بھی تھی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ گھبرائیے نہیں، ظلم زیادتی جو بھی ہوئے آپ کے ساتھ میں، لیکن آخر کامیاب ہونے والا اللہ کا پیغام ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور اسی سورہ شورا آپ کو پتا ہے، اسی سورہ کے اندر تمام بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے. اس میں قوم نوح کا بھی ذکر ہے، عاد، سمود، ابراہیم، لوط، یہ سارے لوگوں کا ذکر ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ انجام میں کون لوگ اچھے تھے اور کن کا انجام برا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام حاصل ہوا، یہ وہی جب نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو بنی ہاشم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، بنو عبد مناف جو لوگ تھے ان لوگوں کو، اور بنو مطلب میں سے جو لوگ تھے تقریباً 40 یا 45 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اپنے گھر پہ اور ان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی. لیکن اس سے پہلے ہی ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا. دیکھیے ابو لہب جو تھا، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام کر رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ سب کو اندازہ تو ہو رہا تھا لیکن سب ایسا اگنور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابھی کچھ نہیں بولیں، ابھی کچھ نہیں بولیں، چلیے یہ تھوڑے دن میں سب صحیح ہو جائے گا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پہ یہ بات کہی تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا چچا ہوں اور یہ سارے تمہارے کزنس وغیرہ ہیں، یہ ساری باتیں تم چھوڑ دو، اور ہمارا جو خاندان ہے وہ پورے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ عرب کے سارے لوگ سارے بت پرست ہیں، سارے لوگ اتنی ساری برائیوں میں مبتلا ہیں. جب آپ اس طرح کا پیغام دیں گے تو سارے لوگ ہمارے قبیلے پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو کیونکہ میں آپ کا چچا ہوں، میں بڑا ہوں، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں آپ کو اس بات سے رکاؤں، آپ یہ سب کام مت کیجیے، سارے قریش کے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. اس نے اپنے حساب سے بہت سمجھداری کی باتیں کہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری بات، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے ہی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس وقت انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار واپس سب لوگوں کو انوائٹ کیا
سارے خاندان کو انوائٹ کیا اور اپنے قریبی لوگوں کو انوائٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دیکھیے اب میں نبی بنا دیا گیا ہوں، سب سے پہلا میں اپنے گھر والوں کو صحیح راہ پر لانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہو جاؤ گے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر اٹھتے ہو، پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ختم کیا تو سب سے پہلے ابو طالب، پچھلی بار کیا ہوا تھا کہ ابو لہب نے بولنے ہی نہیں دیا تھا، اب سب سے پہلے ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسے کی تھی جیسے ایک والد کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور ابو طالب جب تک کہ زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ابو طالب سب سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تمہاری مدد کروں، اور میں یہ بات جانتا ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ تم سچے ہو، اور میں تمہاری اس کام کی تکمیل میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، لیکن میرا دل عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی مطلب ایک دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو قبول بھی کر لیا، لیکن پھر بھی جو اپنے آبا و اجداد کا جو دین تھا، جو ان کا دین تھا، اس کو وہ چھوڑ نہیں پائے۔ دیکھیے اس میں دل کی بات نہیں تھی، میرے خیال سے اس میں زیادہ بات یہ جو فیملی کا جو پریشر تھا وہ ان کے اوپر تھا، تو انہوں نے مانا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ فیملی کا پریشر اتنا زیادہ ہے، میں آپ کی مدد بھی کروں گا لیکن اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو ابو لہب نے کہا بیچ میں اٹھ کر کہ دیکھو ابو طالب آپ ان کو رکا لو، نہیں تو سارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، مطلب سب ہم سے لڑ لیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے میں ان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اب یہاں پر دو لوگ کھڑے ہو گئے، ابو طالب بھی چچا ہے، ابو لہب بھی چچا ہے، اور یہ دونوں چچا، ایک کہہ رہے رکا لو اور ایک کہہ رہے نہیں میں ان کی مدد کروں گا، جب تک میری جان میں جان ہے میں ایسا کرتا رہوں گا۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دے دی، سارے لوگوں کے پاس کھل کر یہ پیغام آ گیا۔ اس کے بعد میں دوسرا کام رسول اللہ نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب میرے فیملی بھی مجھے سپورٹ کر دے گی، مطلب اب جب میں یہ پیغام سب کو دوں گا تو فیملی کا بھی سپورٹ ہو جائے گا، تو ایک دن صبح کے ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کا جو پہاڑ ہے اس پر چڑھے اور وہاں پر آواز لگائی صباحا۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو طریقہ تھا وہ ایسا تھا کہ جب بھی کسی کو کسی خطرے کے لیے یا کچھ بولنا ہوتا تھا تو وہ صفا پر کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں کو بات بتا دیتا تھا خطرے کی، یا جو بھی کچھ امپورٹنٹ نیوز دینی ہوتی تھی، تو ان لوگوں کا یہ اسٹائل تھا کہ وہ اس طرح سے کھڑے ہو کر اور پکارتے تھے اور سارے لوگ آ جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پکارا تو قریش کے سارے قبیلے جمع ہو گئے، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا آدمی بھیج دیا، مطلب سارے ہی لوگ آ گئے۔ اس میں ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ خبردار کر دو اپنے نزدیک ترین لوگوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو آواز لگانے لگے، اے بنو فہیر، اے بنو عدی، یہاں تک کہ آپ نے سب کا نام لے لے کر پکارا اور سب کو اکٹھا کیا۔ جو آدمی نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ دیکھ کر آئے معاملہ کیا ہے، یہاں تک کہ قریش کے سارے لوگ آ گئے، اس میں ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتا ہے، کیا تم مطلب چھاپا مار کر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، جب بھی آپ نے کوئی بات کہی ہے وہ سچ ہی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے
کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراؤں اگر تم اس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو. تو اس پر ابو لہب نے کہا کہ ارے تم نے تو ہم کو ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا, ہمیں زبردستی یہاں پر جمع کر لیا آپ کا. نعوذ باللہ اس طرح سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط غلط باتیں بولنے لگا. اسی پر سورہ جو ہے تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ابو لہب کو غارت کرے, وہ خود غارت ہو. دیکھیے ابو لہب تو چلا گیا, ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا, لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لعنت قرآن میں لکھ دی. اور ہم لوگ کتنی بار نماز میں بھی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنی بار اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو لہب کو لعنت کرے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی غلط طریقے سے بات کیا. تو ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اس میں تھوڑا سا اور ہے, ایڈیشن ہے اسی حدیث میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر کھڑے ہو کر سب لوگوں کو پکارا اور سارے لوگ جب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اے بنو کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا, کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا, البتہ تم لوگوں سے نسبت و قرابت کے تعلق ہیں جنہیں میں باقی و تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یعنی کچھ بھی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اگر تم نے اس دین پر ایمان نہیں لے کر آئے. تو یہ ایسی دعوت تھی, یہ ایسا پیغام تھا کہ اس کے بعد میں سارے لوگ ہل کر رہ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پکارا, اس طرح سے آواز لگائی تو سب لوگوں میں ہلچل مچ گئی. دیکھیے ہمارا یہاں پر ٹائم ختم ہو گیا ہے. شیبہ ہم ختم کر دیں کیا؟ تو انشاءاللہ پھر ہم یہاں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں. اگلی بار انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے واپس ملیں گے اور آگے بات کریں گے, کیونکہ پھر وہ بیچ میں ایک رابطہ ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ خیر. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.